السلام علیکم دوستو دنیا میں صرف 7 ہی ایسے ممالک ہیں جن پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ ان ممالک کی صف میں تیسرا نمبر آپ کے ملک اور ہمارے ملک پاکستان کا ہے، جو اپنی ڈیفنس انڈسٹری کی وجہ سے اب تیسرے نمبر پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے وہ 12 ہتھیار جنہیں دیکھ کر دشمن پاکستان پر کبھی میلی نظر نہیں ڈال سکتا۔ دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو یوٹیوب پر سینکڑوں ویڈیو ایسے مل جائیں گی جن میں اتنی معلومات نہیں ہوگی جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ آرام سے بیٹھ جائیے اور ویڈیو کو دیکھتے جائیے، اور آئیے چلتے ہیں پاکستان کے پہلے ہتھیار کی طرف۔ J-17 تھنڈر۔ دنیا میں صرف کچھ ہی فائٹر جیٹ ہیں جنہیں جنگ میں آزمایا جا چکا ہے، اور J-17 تھنڈر کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے جدید ترین رشین طیارے Su-30 اور MiG کو ایئر فائٹ میں مار گرایا ہے۔ اس سے اس کی انڈسٹری کو بوسٹ مل چکا ہے۔ دوستو یہ طیارہ کسی بھی دوسرے طیارے کے مقابلے میں دگنے ہتھیار کیری کرتا ہے۔ اس کی رینج 3400 کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ پھرتی کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ نیوکلیر میزائل بھی کیری کر سکتا ہے۔ اس طیارے نے پاکستان کے رات کروز میزائل کو کیری کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ان سب کے پیچھے پاکستان اور چائنا کی 25 سال سے زیادہ کڑی محنت ہے۔ پاکستان نے اس کے بلاک 2 تک بنا لیے ہیں، اور اب پاکستان 4.5 جنریشن کا بلاک 3 بھی بنا رہا ہے۔ اس طیارے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ایڈوانس ہے کہ اس نے فرانس کے رافیل اور Su-35 جیسے طیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوستو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو جب آپ کسی ملک سے طیارے خریدتے ہیں تو آپ کو معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان طیاروں کو اپنے ملک کے حدود کے اندر استعمال کریں گے اور اسے اپنے حدود کے باہر نہیں لے جائیں گے۔ ابھی ہی انڈیا نے فرانس سے 70 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ معاہدہ سائن کیا ہے کہ وہ یہ طیارے اپنے حدود کے باہر استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ J-17 تھنڈر آپ اپنے ملک کے اندر خود بنا رہے ہیں۔ آپ انہیں ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے دشمن پر سرجیکل سٹرائک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اپنے ملک کے اندر طیارے بنانے کا کمال۔ دوستو ایسا معاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان فرانس کا رافیل طیارہ گرا دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی مارکیٹ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پاکستان ایسا انڈیا کے Su-30 طیارے کے ساتھ کر چکا ہے، اور اب دنیا میں Su-30 رشیا سے کوئی بھی نہیں خرید رہا۔ ساپٹا ایئر ڈیفنس سسٹم 2000۔ ساپٹا 2000 ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو باہر سے آنے والے راکٹ، میزائلوں اور جہازوں کو فضا میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ میزائل سسٹم لانگ اور شارٹ رینج دونوں میزائلوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ڈیفنس سسٹم کا ریڈار انتہائی عجیب قسم کا ہے۔ اس کا ریڈار 60 کلومیٹر کے اندر آبجیکٹ کی 3D امیج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر ٹارگٹ سکرین پر صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس میں دور حاضر کے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اور یہ ہر طرح کے موسم میں کام کر سکتا ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر کی دوری سے آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور 60 کلومیٹر پر اسے سکرین پر شو کر دیتا ہے۔ دوستو یہ ایک سسٹم میں کام کرتا ہے۔ اس کا ریڈار بہت زیادہ طاقتور ہے جو 60 کلومیٹر سے ٹارگٹ پر ریس ڈالتا ہے۔ اس کا ریڈار اتنا خاص ہے کہ وہ فائٹر جیٹ کو ہیک بھی کر سکتا ہے۔ یہ طیارے میں موجود پائلٹ کی گفتگو کو ہیک کر کے یہ بھی پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ طیارہ کس نیت سے داخل ہوا ہے اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ یہ 25 کلومیٹر پر اپنا سپر سونک میزائل فائر کر کے ٹارگٹ کو فضا میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ HQ-9۔ دوستو HQ-9 ڈیفنس سسٹم پاکستان کا سب سے لمبی دوری تک مار کرنے والا ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر کام کرتا ہے۔ اس کا ایک کمانڈ سیکشن ہوتا ہے اور ملٹیپل ریڈار مختلف پوزیشن پر ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر بیلسٹک اور کروز میزائل کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ 4.2 ماک کی سپر سونک سپیڈ سے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے، اور اس کا فائر رینج 2000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ فائر ہونے کے بعد سپر سونک سپیڈ سے دشمن کو جا لیتا ہے اور سامنے آنے والے ہر ٹارگٹ کو یہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھارت کے برہموس میزائل اور اگنی 5 کو بھی گرا سکتا ہے اور انہیں انٹرسپٹ کر کے ملی سیکنڈ میں کمانڈ کو آگاہ کر سکتا ہے۔
F-22 फ्रीगेट। फ्रेंड्स, पाक बहरिया के डगयार्ड में बरतानी साख्ता लैंडर क्लास और अमेज़न क्लास के फ्रीगेट अपग्रेड करने के बाद अब पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन फ्रीगेट F-22 की मुकम्मल टेक्नोलॉजी हासिल करने का मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत F-22 जैसे नाटो स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइप 22 भी कहा जाता है। इसके 2 फ्रीगेट चीन में तैयार किए गए हैं, जिस दौरान पाकिस्तान के फनी माहिरीन और इंजीनियर ने मुकम्मल तरबियत हासिल की है कि फ्रीगेट साजी कैसे की जाती है। इस दौरान कराची शिपयार्ड में फ्रीगेट साजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया था। 2007 के आखिर तक पहला F-22 फ्रीगेट पाक बहरिया के हवाले कर दिया गया था, जबकि दूसरा फ्रीगेट 2009 में पाकिस्तान को दिया गया। फिर 2013 तक कम से कम 2 से 4 फ्रीगेट पाकिस्तान में तैयार किए गए थे, जब इसके बाद कराची शिपयार्ड में इस नोयत के 4 और फ्रीगेट तैयार किए गए हैं। F-22 फ्रीगेट का कुल वजन 2250 टन है। इसकी कुल लंबाई 357 फुट है और इसकी ज्यादा से ज्यादा हद रफ्तार 32 समुद्री मील फी घंटा है। एक बार ईंधन लेकर ये 4000 किलोमीटर तक फासला तय कर सकता है। इस पर नस्ब आलात हर्ब सतह से सतह पर मार करने वाले एंटी शिप 6 मिसाइल C-806 शामिल हैं। पाकिस्तानी 7 के मिसाइल बरदार कश्तियों पर भी यही मिसाइल नस्ब किए जाते हैं, जबकि 6 दरमियाने फासले तक मार करने वाले 13 शिकन मिसाइल साम HQ-7 भी नस्ब है। इनके अलावा 1100 mm की 2 गने और 137 mm की 1808 13 शिकन गने भी नस्ब है, जबकि अब 2 शिकन मोटर भी इसमें नस्ब किया गया है। फ्रिगेट के अरशे पर एक चीनी साख्ता Z-19A हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहता है, जिससे अब 2 शिकनी के लिए गहराई में जाकर फटने वाले गोलों और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। चीनी बहरिया में शामिल F-22 फ्रिगेटों पर टाइप 348 किस्म के चीनी साख्ता रेडार सिस्टम और इसके अलावा रेड वार्निंग रिसीवर और दुश्मन के रेडार जाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक औलाद भी नस्ब किए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चीनी साख्ता रेडार सिस्टम की बजाय फ्रांस कंपनी थॉमसन CF का रेडार इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका और फ्रांस साख्ता हार्पून और एक्सपोनेंट मिसाइल भी इस पर नस्ब कर चुका है, जिसकी वजह से F-22 फ्रिगेट बहुत हद तक किलर बन चुका है। जबकि पाकिस्तान चीनी साख्त के तवील फासले तक मार करने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल FT-2000 भी इस फ्रिगेट पर नस्ब कर चुका है। दोस्तों, अंदरूनी मुल्क F-22 फ्रिगेट की तैयारी पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी टेक्नोलॉजी अब हासिल कर ली है, जिसे बुनियाद बनाकर ज्यादा बड़े बहरी जहाज और डिस्ट्रॉयर बनाने की टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में बनने लगी है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बहरी जंगी आलात हर्ब बनाने में इस तेजी से पेशरफ्त कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल में इस्लामी ममालिक की जरूरियात पूरी की जा सकती हैं और कसीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। खालिद क्लास पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन अबदोज़ें। दोस्तों, 1994 में पाकिस्तान ने फ्रांस के बहरी आलात हर्ब बनाने के अदारे DCN इंटरनेशनल से अगस्टा 90B क्लास की अबदोज़ों की टेक्नोलॉजी फराहम करने का मुआहिदा किया था। ये एक मल्टी बिलियन बल्कि पाक बहरिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। इससे बड़ा मुआहिदा पाकिस्तान यूहान क्लास सबमरीनें खरीदने वाला है, सिर्फ वही मुआहिदा इससे बड़ा है। मुआहिदा की रूह से पहली अगस्टा 90B अबदोज़ फ्रांस में तैयार होनी थी, जिस दौरान पाकिस्तान के फनी माहिरीन को अबदोज़ साजी की मुकम्मल तरबियत, ड्राइंग और डिजाइनिंग की तरबियत भी फराहम की जाना थी। फ्रांस में तैयार करदा पहली अगस्टा 90B खालिद क्लास अबदोज़ 21 दिसंबर 1999 को पाक बहरिया के हवाले की गई है, जबकि पाकिस्तान में तैयार करदा दूसरी अबदोज़ PNSM 7 के नाम से 14 अगस्त 2002 को पाक बहरिया में शामिल की गई है। तीसरी अबदोज़ 2006 में पाक बहरिया में शामिल हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता और मशरिक़ बहीद के कुछ इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से ये अबदोज़ें खरीदने में बहुत दिलचस्पी ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने फ्रांस की निस्बत बहुत कम शराइत पर ये अबदोज़ें तैयार करने का मुआहिदा कर रखा है। दोस्तों, अगस्टा 90B अबदोज़ की लंबाई 67.57 मीटर है। ज़ेरे आब कुल वजन 760 टन तक है। कुल अमला 41 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस पर 121 इंच दहाने की 4 टॉर्पीडोज भी नस्ब किए गए हैं। अबदोज़ में 21 टॉर्पीडोज और हार्पून मिसाइल
और 28 बहरी बारूदी सुरंगें रखने की गुंजाइश मौजूद है। पाक बहरिया कई बार अगस्टा अब्दोज से ज़ेरे आब रहते हुए एंटी शिप मिसाइल एक्सपोसेट MM-39 का कामयाब तजर्बा कर चुकी है। एक्सपोसेट मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा हद ज़र्ब 70 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान इस मिसाइल से 50 किलोमीटर दूरी तक ज़ेरे आब, सतह आब और फजा से हदफ तैयार करने की मशक़ें कर चुका है। अगस्टा 90B अब्दोज अगरचे डीजल इलेक्ट्रिक अब्दोज है, मगर इसमें नस्ब मस्मायर एंटी प्रोपोर्शनल सिस्टम की बदौलत ज़ेरे आब रहते हुए भी प्रोपोर्शनल बाकायदगी से जारी रहता है। इस सिस्टम को अपनाने से कबल डीजल इलेक्ट्रिक अब्दोजों को ज़ेरे आब सफर करने के लिए डीजल इंजन बंद करके बैटरियों में ज़ख़ीरा की गई बरकी रो पर इन्हिसार करना पड़ता था और दुश्मन की नजरों से ज्यादा देर तक पोशीदा रखना इनके लिए नामुमकिन होता। इसी वजह से जोहरी अब्दोजों के मुकाबले में इसका किरदार इंतहाई महदूद और बेमानी होकर रह गया था, मगर अगस्टा 90B में नए सिस्टम की मौजूदगी से इसे जोहरी अब्दोजों के मुतबादल के तौर पर मुतारिफ करवाया है और ये 20 से 90 रोज तक मुसलसल गहरे पानी के होते में रहते हुए अपना सफर जारी रख सकती है। यूँ इसे बहुत हद तक जोहरी अब्दोज के हम पल्ला करार दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब्दोज का बैरूनी ढांचा एक खसूसी स्टील से तैयार किया गया है जो अब्दोज को ज्यादा से ज्यादा बैरूनी दबाव बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। इस बदौलत ये 350 मीटर ज़ेरे आब रहकर भी अपना सफर जारी रख सकती है। दोस्तों, जबकि असर हाजिर की अक्सर रवायती अब्दोजें, जिनमें भारत की तमाम रूसी साख्ता अब्दोजें भी शामिल हैं, 290 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं उतर सकती और गहराई में शदीद आबी इर्तहाश पैदा करने वाले बमों का शिकार हो जाती हैं। यूं अगस्टा 90B ज्यादा महफूज और ज्यादा मजबूत तर है। अब्दोज का मवासलाती निज़ाम, ज़राए सिग्नल और सेंसर्स वगैरह को कंट्रोल करने का निज़ाम भी इसमें मौजूद है, जिसकी बदौलत ये अब्दोज मुख्तसर नोट्स पर दिफाई और जारहाना पोजीशन इख्तियार कर लेती है। अब्दोज का असला इस्तेमाल करने का निज़ाम भी कुल्ली तौर पर कंप्यूटराइज्ड किया गया है। अब्दोज के तमाम सेंसर बराह रास्त कंप्यूटर प्रोसेस से मुंसलिक हैं। कंप्यूटर हासिल करदा डेटा का तजर्बा करके असला के इंतखाब तक का मशवरा देता है, जिसकी बदौलत अब्दोज का कमांडर मुख्तसर नोट्स पर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने के काबिल हो जाता है। हालिया के दिनों में 2 बार इंडियन अब्दोज को पाकिस्तानी अब्दोज ने टारगेट किया है और उन्हें अपने रास्ते पर वापस भेज दिया गया था। अब्दोज का रडार सिस्टम इंतहाई जदीद नवीत का है जो D2K हैंड्स तक काम करता है और 200 दुश्मन बहरी जहाजों तक को पहचान लेता है, जिसकी वजह से इसका फायर किया जाने वाला एंटी शिप मिसाइल सिर्फ दुश्मन जहाज की तरफ ही लपकता है। अब्दोज में 2 सोनार सिस्टम भी नस्ब है। सोनार सिस्टम ज़ेरे आब एशिया अब्दोज़ें और बारूदी सुरंगें या फिर ज़ेरे आब रहते हुए सतह आब पर चलने वाले जहाजों वगैरह को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनार से निकलने वाली आवाज जब किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो आवाज के खारिज होने और फिर वापस गूंज की सूरत में लौट आने के दौरानिये से एशिया की सिमत और फासले नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें सोनार से मुंसलिक कंप्यूटर आवाज के अखराज और वापसी को प्रोसेस करता है और 100% दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। दोस्तों, अब्दोज में सिंगम कंपनी का तैयार करदा पेरिस्कोप और आई बैंड का इजाफी रडार सिस्टम, कम फसलाती एशिया को देखने का काम करने वाले सिस्टम भी लगाए गए हैं। यूं ये अब्दोज हर अंदाज में बहरी जंग के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। अपने मोहलिकपन की वजह से दुश्मन की जारियत से बाज रखती है और दौरान जंग मुंह तोड़ जवाब देने की सकत रखती है। मुस्तकबिल की जंगों में फैसला कुल किरदार यही अब्दोज और मिसाइल बरदार कश्तियाँ अदा करेंगी। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, शाहीन 3 के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके मुतालिक वो बातें भी बताएंगे जो आपको शायद पहले न पता हो। शाहीन 3 मिसाइल वो मिसाइल सिस्टम है जिससे पाकिस्तान भारत को कुछ मिनटों में सफ़े हस्ती से मिटा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज भारत के उस पार कोने से भी आगे है। दोस्तों, अगर मिसाइल को कराची सोमनाथी बेस से फायर किया जाए तो ये इसराइल को भी खत्म कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज अभी तक ऑफिशियल नहीं बताई गई। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर के दरमियान है और पाकिस्तान इसकी रेंज को ऑफिशियली तौर पर जाहिर नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से आलमी पाबंदियों का सामना हो सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि ये दुनिया की किसी डिफेंस मिसाइल की रेंज में नहीं आता और ये अपना रास्ता खुद तब्दील भी कर लेता है, यानी ये जिग-जैग रास्ता इख्तियार करता जाता है। जब कोई एंटी डिफेंस सिस्टम इस पर फायर
کیا جاتا ہے تو یہ اپنا زگ زگ راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اسے دھوکہ دے دیتا ہے۔ دوستو یہ وہی میزائل ہے جس کے بارے میں رشین ڈیفینس سسٹم نے یہ کہا تھا کسی دنیا کا کوئی میزائل سسٹم نہیں روک سکتا، اور یہ راکٹ بوسٹر میزائل ہے۔ پہلی موٹر اسے خلا میں لے جاتی ہے، دوسری موٹر سے خلا سے ٹارگٹ تک لے جاتی ہے، پھر آخری موٹر وار ہیڈ کو ٹارگٹ پر سیٹ کر کے اسے اڑا دیتی ہے۔ دوستو اس میزائل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیوی ویٹ کے نیوکلیر میزائل ساتھ میں لے کر جا سکتا ہے۔ یہ اتنے بڑے نیوکلیر میزائل لے کر جا سکتا ہے جو ہزاروں مربع میل تک تباہی پھیلانے کے قابل ہوں گے۔ ساب 2000 ریڈار سسٹم۔ دوستو ساب 2000 ایک ایسا ایئر کرافٹ ہے جسے آپ اڑتا ہوا ڈیفنس سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں لاتعداد ریڈار رکھے گئے ہیں جن سے یہ سمندر میں آنے والے دور دراز سرحد پار سے کئی غیر فطری چیزوں کو دیکھ کر جلدی سے جلدی معلومات کمانڈ کو پہنچا سکتا ہے۔ دوستو آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان نے 1965 میں انڈیا کے اندر گھس کر ان کے ریڈار کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے جب کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے ریڈار کو تباہ کر دے، لیکن پاکستان کا ساب 2000 ریڈار کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا، یہ موبلائز ریڈار کہلاتا ہے۔ ساب ریڈار کی رینج جو کہ ایک ایئر کرافٹ ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر دیتا ہے۔ ساب ریڈار کی رینج بھی دوسرے تمام زمینی ریڈار سے بہت زیادہ ہے، یہ دشمن کے علاقے کے اندر سینکڑوں کلومیٹر تک نقل و حرکت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سویڈن کی ایجاد ہے اور پاکستان کے پاس یہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے اوپر اس کا ایک لمبا سا اینٹینا لگایا گیا ہے جس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے اینٹیناز لگے ہوتے ہیں جن پر ہر ایک اینٹینا ایک ڈیفرنٹ فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ریڈار کا کام کبھی جام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریڈار اتنی ایفیشینٹ ہے کہ انہیں ڈیٹا سے بھی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو جہاز ریڈار پر ڈیٹیکٹ ہوا ہے وہ اپنے ہیں یا پھر دشمن کے ہیں۔ یہ طیارہ ایک ہی وقت میں تمام زمینی اور سمندری جہازوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو پاکستان کی حدود میں صرف اور صرف 2 ساب پورے پاکستان کے سمندری اور زمینی علاقے کو کور کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ ساب ڈیفنس سسٹم ہے۔ پاکستان کے پاس 12 سے زیادہ ساب سسٹم موجود ہیں۔ براق ڈرون پاکستان نیسکوم میں تیار کردہ دنیا کا وہ جدید ترین UAV براق ڈرون ہے جس کی تیاری سے پاکستان دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے ایسے ڈرون اپنے گھر میں بنا لیے جن سے وہ دشمن کی جاسوسی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ٹھکانے بھی لگا سکتا ہے۔ براق ڈرون کی کامیابی سے 2 لیزر گائیڈڈ میزائل فائر کر کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 215 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے اور اس کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا ڈرون ہے اور یہ رات میں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا اس لیے اسے سرجیکل سٹرائک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جوہان کلاس ابدوزے جوہری ابدوزے کے بعد دنیا کی یہ واحد ابدوزے ہیں جو 120 دن سے زیادہ سطح سمندر کے اندر نیچے رہ سکتی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے پاکستان نے چائنا سے یہ جدید ترین ابدوزے خرید لی ہیں۔ یہ 4 کراچی میں تیار کی جائے گی اور بقیہ 4 2020 تک پاکستان میں چائنا سے لائی جائے گی۔ یہ ایسی سبمرین ہے دوستو، یہ واحد دنیا کی سبمرین ہے جسے سمندر کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں وائر ٹارپیڈوز اور ویو ٹارپیڈوز دونوں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سبمرین میں ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے والے میزائل MR1 اور بابر 3 بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ وہی سبمرین ہے جو انڈین اوشن میں 6 دن تک رہی اور انڈین نیوی کے تمام بندرگاہوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ پاکستان پہنچ کر آ گئی، لیکن اسے کسی انڈین ریڈار نے یا سونار نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اور اب یہی ابدوزے پاکستان کے پاس آ رہی ہے۔ رات کروز میزائل دوستو پاکستان کا یہ رات اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل میزائل ہے، اسے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ اس کی نچلی پرواز ہے اور یہ پہاڑوں میں ہی چھپا ہوا زمین کے ساتھ ساتھ اڑتا ہوا دشمن کو جا لیتا ہے، جبکہ ریڈار ویز اوپر ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا پہاڑوں کے اندر وادیوں کے اندر سے ہوتا ہوا دشمن کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ریڈار کی نظر میں نہیں آتا، یہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے اور دوران پرواز اس کے ونگز باہر نکل آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آرام سے اپنا راستہ آسانی سے چینج کر سکتا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں پاکستان کے النصر میزائل کی طرف۔
نصر میزائل 60 کلومیٹر کے وہ میزائل ہیں جو محدود علاقے میں تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ ان نصر میزائل میں ان کا وار ہیڈ تباہی پھیلانے والا ہے۔ اس میں 20 کلو گرام کا ایٹم بم نصب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس پر پاکستانی فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پوری دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انڈیا نے جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین شروع کی تھی، جس پر $80 بلین کا خرچہ کر کے تمام ہتھیار خریدے تھے، انہیں بعد میں یہ پتا چلا کہ اگر ہم نے پیش رفت کی تو پاکستان کا ایک نصر میزائل ہمارے $80 بلین والے ہتھیاروں کو ہوا میں اڑا کر رکھ دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ انڈیا نے اپنی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو ترک کر کے اسے چھوڑ دیا اور پاکستان وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو دوسرے ممالک سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو 12 ایسی ایجادات کے بارے میں بتایا ہے جنہیں ہر پاکستانی کو جاننا ضروری ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ دوستو، اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کبھی اس طرح کی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ دوستو، ملتے ہیں اگلے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔